السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے معافی مانگوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے شخص بتاؤ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص گھبراؤ مت، یہ مسئلے کی بات ہے تو اس کو ضرور پوچھ لو۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، یعنی صحبت کر لی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، اے شخص کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی غلط کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور تو نے تو ہم بستری کی ہے، یعنی اپنی بیوی سے ملا ہے، تو اب کیسے اتنی بڑی غلطی تو نے کیوں کر لی؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ پایا اور میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کس طرح سے معاف کرے گا، آپ مجھے بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کس طرح سے کفارہ ادا کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تم جاؤ اور ایک غلام کو آزاد کر دو اور یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری بیوی تم پر حلال ہو جائے گی۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو خود غلامی کرتا تھا اور تمام لوگوں کا غلام تھا، کسی نے مجھے اب آزاد کر دیا ہے، مجھ میں اتنی طاقت اور اتنی قوت کہاں ہے، اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میں کسی غلام کو خرید کے اور اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اور کوئی راستہ بتا دیجئے جس سے میں کفارہ ادا کر سکوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو یہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسا کر، جا کر 60 روزے لگاتار 60 دن رکھنے ہیں، کوئی سا بھی دن ایک دن چھوٹنا نہ پائے، یعنی 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے تو میں کس طرح سے 60 روزے رکھ پاؤں گا؟ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ حضور آپ کچھ اور مجھے راستہ بتا دیجئے جس سے میرا کفارہ ادا ہو سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تجھ سے اگر یہ 60 روزے بھی نہ رکھے جائیں گے تو ایسا کر کہ جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور جب کھانا کھلا دے گا تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تیری بیوی تجھ پر حلال ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اتنا غریب ہوں کہ مجھ پر اپنے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، اور میں ایک وقت کھانے کے بعد دوسرے وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ کہاں سے آئے گا، بس اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کرا دیتا ہے۔ ایسے میں 60 مسکینوں کو کس طرح سے کھانا کھلا پاؤں گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 ہی مسئلے ہیں، 3 ہی راستے تھے جس سے تیرا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ اب یا تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی سا بھی اختیار کر اور کفارہ ادا کر لے۔ لیکن وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے ہی آیا ہوں کہ آپ کوئی حل تلاش کر مجھے بتا دیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سب کی طرف مخاطب ہو کے کہا، فرمایا، اے صحابیوں سنو، آپ سب لوگ
اس شخص کی مدد کرو، تھوڑی تھوڑی، کوئی کھجور سے، کوئی کپڑے سے، کوئی مال سے، کوئی پیسے سے، جس طرح سے بھی اس کی مدد ہو سکے وہ اس کی مدد کر دو۔ اور یہ جا کر جب تم اس کی مدد کر دو گے تو یہ اپنی بستی میں جانے کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس مال کو کس کو دوں گا؟ وہاں جہاں میں رہتا ہوں کہ سب سے زیادہ، اللہ کی قسم، کہ سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، اور میرے علاوہ کوئی اتنا غریب نہیں کہ جتنا میں غریب ہوں۔ اس بات پر تمام صحابہ کرام مسکرائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور کہا جا تو ہی اس مال کو کھا لینا، اور جب اس کو کھا لے گا اپنے بچوں کو کھلا دے گا، بچوں کو کھلانے کے بعد تیری بیوی تجھ پر حلال ہو جائے گی، یعنی تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوستو، کتنی پیاری سی بات ہے کہ اسلام کے اندر کتنی آسانیاں موجود ہیں۔